بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ہمارے حضرات کا ہمیشہ یہ مسلک اور مشرب رہا ہے کہ غرباء و دینداروں سے محبت رکھتے تھے اور اہل دنیا خصوصاً مالداروں سے خصوصیت کا تعلق نہ رکھتے تھے، اور امراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو متمول ہونے کے ساتھ دنیا دار یعنی دینداری سے محروم ہیں، لیکن اگر ان امراء اور اہل دنیا میں سے بھی کوئی دیندار ہو تو اس سے بھی خصوصیت کا تعلق رکھتے تھے، ورنہ نہیں۔ یہ بات ہماری اس ہی جماعت کے ساتھ خاص تھی، ورنہ دوسرے اکثر علماء کو دیکھا کہ وہ امراء کو لپٹتے ہیں، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا سبب محض اپنی دنیاوی اغراض ہیں۔ ہمارے حضرات میں ایک استغنا کی شان تھی، توکل اعلیٰ درجے کا تھا، کبھی دنیاوی اغراض کی بنا پر کسی سے تعلق نہ پیدا فرماتی تھی۔ فرمایا کہ مولانا محمد صدیق صاحب امبہٹوی نے ایک عجیب اور کام کی بات فرمائی، وہ یہ کہ ہماری جماعت میں جو باوجود زیادہ مجاہدہ نہ ہونے کے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اس کا سبب اتباع سنت کا اہتمام ہے۔ اس کی برکت سے اس طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب کیا جاتا ہے۔ کیسی عجیب و کام کی بات فرمائی، سبحان اللہ۔ اور خلوت یہی ہے کہ قلب کا تعلق سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہے سکون کی چیز۔ مگر آج کل لوگوں نے قلب کو مراد آباد اسٹیشن کا اسلامی مسافر خانہ بنا رکھا ہے کہ سب وہیں آ کر ٹھہرتے ہیں، بچھراؤں والے بھی، بریلی والے بھی، سہارنپور والے بھی۔ میاں قلب تو ایک ہی رہنے اور سمانے کی جگہ ہے، قلب تو ایک ہی کے رہنے اور سمانے کی جگہ ہے، اور خداوند جل جلالہ کی ذات پاک ہے، اور جن کے قلب میں وہ سما گئی ہے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو ہر ناگوار راہ خدا میں گوارا ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میں عند اللہ مومن ہوں اور ساری دنیا مجھ کو مردود سمجھے، میرا کچھ ضرر نہیں، اور اگر عند اللہ مردود ہوں اور ساری دنیا قطب غوث اور ابدال سمجھے تو کچھ نفع نہیں۔ فلاں خان صاحب نے ساری عمر اسی میں صرف کی کہ مجھ کو برا بھلا کہا، مگر الحمدللہ میں نے ایک سطر بھی جواب میں نہیں لکھی، تو میرا کیا بگڑ گیا؟ حضرت لوگوں کو خبر نہیں، مجھ کو خبر ہے کہ ان خان صاحب کے بعض مرید خود ان کی تصنیفات کو دیکھ کر بد اعتقاد ہوئے، میری تصنیفات کو دیکھ کر بد اعتقاد نہیں ہوئے۔ میری تصنیفات کو اٹھا کر آپ دیکھ لیا جائے، بحمداللہ ان میں اس قسم کے مضامین نہ ملیں گے جن میں کسی سے بد اعتقاد ہونے کی ترغیب دی گئی ہو۔ بس حق کو واضح کر دیا ہے، اب جس طرف کسی کا جی چاہے جاوے، ہر شخص اپنے دین کا خود ذمہ دار ہے۔ البتہ خود ان کی ہی تصنیفات کو دیکھ کر بعض ان کے لوگ بد اعتقاد ہو گئے اور یہ کہا کہ اس میں تو تہذیب انسانی بھی نہیں۔ عالم و بزرگ ہونا تو بڑی چیز ہے۔ ابھی کا واقعہ ہے کہ بریلی میں ایک حکیم صاحب ہیں، عمر رسیدہ آدمی ہیں، 25 سال سے ان کے مرید تھے۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر اب انہوں نے ناقائد باطلہ سے توبہ کر لی اور اس طرف رجوع کیا ہے۔ مجھ کو لکھا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا کہ اس کام میں تعجیل مناسب نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک خط آیا کہ تعجیل نہ کرنے کی حد فرمائی جائے۔ میں نے لکھ دیا کہ جب تک میرے 40 وعظ اور رسائل نہ دیکھ لو اور 20 مرتبہ خط و کتابت اور 10 مرتبہ ملاقات نہ کر لو، اس وقت تک یہ حد پوری نہ ہوگی۔ اس پر انہوں نے لکھا کہ میں وعظ رسائل بھی دیکھ لوں گا، خط و کتابت اور ملاقات بھی کر لوں گا۔
یہ بھی لکھا کہ میں نے ان خان صاحب کے صاحبزادے سے بذریعہ اشتہار چند سوالات بھی کیے ہیں، ان کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے۔ میں پھر کچھ سوالات کر رہا ہوں، وہ بھی آپ کے پاس بھیجوں گا۔ میں نے لکھا کہ مجھ کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں، مجھ سے جس مقصد کے لیے رجوع کیا ہے اس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے نزدیک یہ سوال و جواب ضروری ہیں تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھ سے رجوع کیا ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے، اور جس میں اس وقت آپ کو انہماک ہے اس کو مقدم رکھا جائے۔ جب اس سے فارغ ہو لیں اس وقت مجھ سے خط و کتابت کی جائے، چاہے آپ سال بھر میں فارغ ہوں یا 2 سال میں۔ اس پر لکھا ہوا آیا کہ آپ نے ایسے عنوان سے لکھا ہے کہ مجھ کو اس جھگڑے بازی سے نفرت ہو گئی اور اب میں کچھ نہ بولوں گا، مجھ کو آنے کی اجازت فرمائی جاوے۔ آدمی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا کہ ابھی جلدی کیا ہے، کچھ خط و کتابت ہو لینے دیجیے، اور اگر آپ آنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے متعلق یہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے مجلس میں چپ بیٹھے رہنا ہوگا اور مکاتبت اور مخاطبت کی اجازت نہ ہوگی۔ اس پر لکھا کہ میں آنا چاہتا ہوں، کچھ نہ بولوں گا، خاموش بیٹھا رہوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس مضمون نے ان کو اس قدر نفع ہوا کہ تمام عمر کے مجاہدات اور ریاضات سے بھی نفع نہ ہوتا۔ اگر میرا مزاج بھی وہی مروج ہوتا تو ان کی اس تحریر میں خوش ہوتا کہ میرے ساری عمر کے دشمن کے مقابلے میں میری نصرت کر رہے ہیں، بلکہ اور ترغیب دیتا، مضمون منگا کر دیکھتا، اس میں مشورے دیتا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ان کا فضل ہے کہ مجھ کو ہمیشہ ان چیزوں سے محفوظ رکھا اور ان خرافات سے میری حفاظت فرمائی۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ آیا یہ شق زیادہ مفید ہے کہ ایک شخص کو فضول لایانی بات سے ہٹا کر کام میں لگا دیا، یا وہ مفید تھا جو انہوں نے تجویز کیا تھا؟ نیز اگر درخواست بیعت کی کرتے ہی ان کو مرید کر لیتا اس قدر نفع ہو سکتا تھا جس قدر اب ہوا، بلکہ الٹا ہوتا۔ یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ منتظر بیٹھے تھے کہ ادھر سے کوئی ٹوٹ کر آئے تو ہم اس کو دبوچ لیں۔ اس صورت سے خاک نفع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس صورت کا حاصل تو یہ ہے کہ طالب مطلوب ہو جاتا ہے اور مطلوب طالب، پھر نفع کہاں؟ نفع جب ہی ہو سکتا ہے جب ہر چیز حد پر رہے۔ نیز حق میں حق تعالی نے قوت دی ہے۔ حق کی قوت کو ارشاد فرمایا گیا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تعجب ہے کہ لوگ سب چیزوں میں خاصیت کے قائل ہیں مگر حق کی خاصیت کے قائل نہیں۔ عجیب عقلیں ہیں۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اہل تحقیق کا قول ہے کہ سلطنت کا زوال ظلم سے ہوتا ہے، کفر سے نہیں ہوتا۔ یعنی کافر بھی بغیر ظلم کے حکومت کریں تو چلے گی، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت زائل نہیں کرتا، لیکن ظلم کے ساتھ مسلمان بھی پائیدار نہیں رہ سکتا، مسلمان بادشاہ، مسلمان حکمراں بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے رمضان میں نہ جانے ہمارے کتنے بہن بھائی ہمارے ساتھی روزوں میں شریک تھے، تراویح میں شریک تھے اور رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے، آج اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے عمل کا حساب کتاب بند ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت اور اجر و ثواب کے لیے وہی عمل معتبر ہے جو اس دنیا میں کیا جائے اور مرنے سے پہلے کر لیا جائے۔ جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو دفتر عمل بھی بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ
جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ حسرت کرتا ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی کے اوقات فضول ضائع کر دی، کاش میں اس میں کوئی نیک عمل کر لیتا، کاش میرے نام اعمال میں نیکیوں کا کچھ اضافہ ہو جاتا۔ لیکن اس وقت حسرت کارآمد نہیں ہوتی، کیونکہ عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں جانے کے بعد حسرت یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی عمل بن نہیں پڑ سکتا، اب کوئی اللہ کا بندہ ہمیں ایصال ثواب کر دے، کوئی ہمارے اوپر فاتحہ پڑھ جائے، کوئی ہمارے لیے دعا کر دے، اس کی آرزو لگی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیا سے چلے جانے والوں کی زبان حال سے فرمایا کہ قبر میں پڑے ہوئے لوگ قبر کے پاس سے گزرنے والوں کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی ہمارے پاس آ کر ایصال ثواب کرتا ہے یا نہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کلام کو اردو میں نظم کی شکل میں مرتب کیا ہے، جس کا نام ہے مقبرے کی آواز۔ مقبرہ زبان حال سے اپنے گزرنے والوں کو آواز دیتا ہے کہ مقبرے سے گزرنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پر چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے، ہم ہر ایک رہ گزر کو تکتے ہیں، فاتحے کے لیے ترستے ہیں کہ کوئی بندے خدا آ جائے، فاتحہ بے کسوں پہ پڑھتا جائے۔ اس عالم میں جا کر اپنے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں عطا فرمائی۔ ان ساعتوں کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر انسانوں پر برستی ہیں، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، گردنوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر برسنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اس کا شکریہ ہے کہ اس مقدس مہینے کی ساعتوں کی قدر پہچانی جائے، یعنی ان گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے اور معصیت و گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کم از کم اس مہینے میں اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آنکھوں کو غلط جگہ پڑھنے سے بچاؤں گا، کانوں کو غلط بات سننے سے بچاؤں گا، ان سے غیبت، جھوٹ اور غلط بیانی نہیں سنوں گا، اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، جھوٹ، غیبت اور کسی کی دل آزاری نہ کروں گا۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر و شہر المواسات فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے کہ بھوک لگتی ہے مگر اپنے آپ کو روک کر کھانے سے بچنا، پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن کوئی روزے دار مسلمان خواہ کیسا ہی گیا گزرا ہو اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ پانی نہیں پیے گا۔ اسی طرح دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے تو صبر کر کے اپنے آپ کو اس سے روک لو۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو تم اس کا جواب نہ دو، بلکہ کہہ دو کہ میرا تو روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح فرمائی ہے، فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، یعنی اگر کوئی شخص تم سے گالم گلوچ کرنے لگے، یعنی برا بھلا کہنے لگے اور لڑنے لگے، اور دوسری روایت میں ہے جَهِلَ عَلَيْكُمْ جَاهِلٌ، کوئی جاہل تم سے جہالت کا کام کرنے لگے تو تم اس کو یہ جواب دے دو۔ اسی کو فرمایا کہ ہوا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہونے کا مطلب اور مقصود یہی ہے۔ اللہ، یہ شہر الصبر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارو۔ دل میں جو گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو اپنے قابو میں کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بناؤ۔ اگر کبھی تمہارے جذبات مشتعل بھی ہو جائیں
تو اللہ کے لیے ان کو ٹھنڈا کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے۔ روزہ رکھ کر حلال کام یعنی کھانا پینا تو چھوڑ دیا، لیکن حرام نہیں چھوڑا۔ جھوٹ غیبت ویسے ہی چل رہی ہیں، دوسروں کو تکلیف اسی طرح دے رہے ہو، دوسروں کی جان مال اور آبرو پر ویسے ہی حملے کر رہے ہو، حرام خوری سے باز نہیں آتے، رشوت کا لین دین اب بھی جاری ہے، دھوکہ دینا اب بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا اور حرام مال سے افطار کر لیا۔ ایسے روزے میں کیا برکت و کیا نور ہوگا؟ اس روزے سے روزے کا مقصد تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ کم از کم رمضان المبارک میں ان چیزوں سے ضرور بچا جائے۔ بندے کی طرف سے ذرا سے ارادے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنۃ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ یعنی اگر اس مہینے میں اپنے آپ پر قابو پا کر گناہوں سے بچ گئے، گناہوں سے سلامتی حاصل کر لی، تو انشاءاللہ آئندہ پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کو عام دنوں کی بنسبت آسان بھی فرما دیا کہ شیطان کو قید کر دیا کہ پہلے وہ ہر وقت گناہوں پر آمادہ کیا کرتا تھا، اس زمانے میں اس کی بہکانے کی طاقت سلب کر لی گئی۔ اس کے بعد دل میں گناہوں کے تقاضے نفس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس پر کھانے پینے کی پابندی لگا دی گئی، جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا اور عبادتیں آسان ہو گئی۔ اسی طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ فضول مجلسوں سے پرہیز کرے، فضول باتوں سے پرہیز کرے۔ خاص طور سے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھے۔ یہ بڑی فضیلتوں کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرماتے ہیں اور اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ایک طاقت اور انرجی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسی طرح رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تقوی اس بات کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کا احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے سامنے اپنے ہر فعل کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر میں اعمال صالحہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام ملے گا، اور اگر برائی کے کام کروں گا تو اس کی مجھے سزا ملے گی۔ یہ احساس جب دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک ہر کام میں انسان کو یہ فکر رہتی ہے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، وہاں ناسا کے نام سے ایک ادارہ ہے جو انتہائی حساس مقام ہے، کیونکہ یہاں سے خلائی جہاز اڑائے جاتے ہیں اور ان کو مکمل طور پر یہیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض احباب ہمیں وہاں سیر کرانے لے گئے تو یہ دیکھا کہ اتنا حساس علاقہ ہونے کے باوجود یہاں نہ تو پولیس تھی اور نہ ہی کوئی نگرانی کرنے والا نظر آتا تھا۔ البتہ صرف داخلے کی جگہ پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر یہ الفاظ لکھے تھے، آپ کی نگرانی ہو رہی ہے اور آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ ان الفاظ کو پڑھ کر آدمی ایک دم سے ٹھٹک جاتا ہے اور اس کے دل میں قدرتی طور پر یہ خیال آتا ہے کہ کوئی خفیہ آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں۔
جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بہت عبرت ہوئی اور یہ خیال آیا کہ یہاں صرف انسانوں کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ 1400 سالوں سے فرما رہے ہیں انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر قول و فعل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاباً یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارا نامہ اعمال کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اب اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ در حقیقت ہماری زندگی کی ایک ایک بات محفوظ ہے، اور اسی بات کا احساس اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اور اسی احساس کے پیدا ہو جانے کا نام تقویٰ ہے۔ روزہ بھی در حقیقت مسلمان کے دل میں یہی احساس پیدا کرتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد خواہ بھوک پیاس لگ رہی ہو لیکن انسان کچھ نہیں کھاتا پیتا، حالانکہ اگر اس نے تنہائی میں جا کر کچھ کھا پی بھی لیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اگر میں تنہائی میں جا کر بھی کچھ کھا بھی لوں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن روزے سے تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں، کیونکہ اگر کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن حرام کام نہ چھوڑے تو تقویٰ حاصل نہ ہوگا۔ فضول کاموں اور حرام کاموں کو چھوڑنے کے بعد وقت بہت ملے گا، جب وقت ملے گا تو قرآن مجید کے پڑھنے پر اس وقت کو لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو۔ رمضان شریف میں تمام اکابر قرآن مجید کی تلاوت کی طرف توجہ دیتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان شریف میں زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں سخاوت میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تو خیر خیرات بڑھا دیتے تھے۔ پہلے بھی آپ اجود الناس تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے آدمی تھے، لیکن رمضان شروع ہوتا تو آپ کی یہ خیر خیرات طوفانی ہواؤں کی طرح تیز ہو جاتی تھی۔ پھر راوی کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ جبرائیل آ کر آپ کو قرآن سناتے تھے اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ قرآن کے اس دور کی وجہ سے طبیعت میں اس قدر نشاط اور اتنی خوشی پیدا ہوتی تھی کہ آپ جی بھر کر اور دل کھول کر خیرات کیا کرتے تھے لوگوں کے اوپر۔ تو رمضان کے ساتھ قرآن کا خاص تعلق ہے، اس کو ملحوظ رکھیں اور بکثرت تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ آج بھی ایسی مستورات ہیں ماشاءاللہ، قرآن مجید رمضان میں بطور خاص خوب جی لگا کر تلاوت کرتے ہیں، ہر کام سے فارغ ہو کر قرآن پڑھنے کا معمول بنا لیتی ہیں، اور ماشاءاللہ 2 3 4 قرآن رمضان میں ختم کر لیتی ہیں۔ جب عورتیں ہیں تو مرد اور آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ عورتوں کو تو بیچاریوں کو کھانا پکانا بھی رہتا ہے، بچوں کو سنبھالنا بھی رہتا ہے، اور پھر بھی پڑھنے والے اہتمام سے وقت نکال کر پڑھتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان یا فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ میری بچیاں رمضان شریف میں مہمانوں کی خدمت اور گھر کے کاموں کے باوجود روزانہ 15-17 پارے تلاوت کر لیتی ہیں۔ تو آخر وہ بھی تو عورتیں تھیں، اور حضرت شیخ کے ہاں مہمان تو روزانہ 100 200 300 مہمانوں کا سلسلہ رہتا تھا، تو ان کی خدمت کرتے ہوئے بھی قرآن پڑھنے کا ٹائم نکال لیتی تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک ختم اور رات میں 10 پارے پڑھتے تھے۔ ہم لوگ باتوں میں ٹائم خراب کرتے ہیں، اگر فضول باتیں نہ کریں، جتنا آرام کرنا ہے اتنا آرام کریں،
اور ضروری کام جو ہمارے ذمے ہیں وہ ضروری کام کر لیں، ماں بقی وقت تلاوت قرآن کے لیے رکھ دیں تو ہم بھی بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تلاوت فرما رہے تھے رمضان شریف میں، تو اس وقت کے نائب صدر جمہوریہ تھے سلیم انصاری، کچھ نام تھا ان کا، نائب صدر جمہوریہ تھے ہندوستان کے، وہ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا۔ کسی نے حضرت سے کہا کہ وہ نائب صدر جمہوریہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اشارے سے فرمایا کہ بلاؤ۔ تو پڑھ رہے تھے آپ، تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت کو سلام کیا تو رک کے حضرت نے سلام کا جواب دیا، ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کیا اور فرمایا یہ میرا قرآن پڑھنے کا وقت ہے، آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں، جانا چاہیں تو جائیں، اور قرآن پڑھنے میں لگ گئے۔ تو ایک ملک کا وائس پریزیڈنٹ ہے، قرآن کے سامنے کیا سمجھا حضرت نے ان کو؟ بھئی آپ بیٹھنا چاہیں تو آپ بھی بیٹھ کے سنیے، نہیں بیٹھنا چاہیں تو جانا چاہیں تو چلے جائیے، مگر میں یہ قرآن، رمضان ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کے بیچ میں کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اہل اللہ کو قرآن کی عظمت سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہم تو قرآن پڑھنے بیٹھیں گے، پھر فون بجے گا، پھر فون نہیں بھی بجے گا تو شاید کسی کا فون آیا ہوگا، اس لیے ذرا چیک کر لیں، ذرا دیکھ لیں۔ ایسے ہمارا فون سے تعلق اللہ سے تعلق سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ہر وقت دھڑکن لگی رہتی ہے، پتہ نہیں کسی کا مس کال تو نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کا میسیج تو نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کا، اسی کی دھڑکن لگی رہتی ہے۔ اس لیے اس زمانے کے مجاہدات میں سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ رمضان میں اسمارٹ فون بند کر دیا جائے، بس یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ جس کا بند ہے وہ اچھے کام خوب کرے گا، اور جس کا کھلا ہوا ہے وہ بہت سے خیر سے محروم رہے گا، بعد میں پچھتائے گا۔ بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ بعد میں نہ پچھتاؤ، بند کر دو، لا کر میں رکھ دو گھر کے اندر، بس کیا ضرورت ہے؟ 1 مہینہ اللہ سے تعلق رکھو، 11 مہینے ساری دنیا جہاں بلا بدتر سے تعلقات ہیں، 1 مہینہ اللہ سے تعلق رکھو۔ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا۔ ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے بارے میں حضرت شیخ نے اکابر کے رمضان میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا کا 24 گھنٹے میں رمضان شریف کے مہینے میں سوائے وہ تھوڑا سا وقت جو مغرب کی نماز کے بعد چائے کی 2-4 فنجان یعنی 1-2 پیالی چائے جو حضرت پیتے تھے مغرب پڑھ کر، اتنی دیر لوگوں سے بات کرتے تھے، پورے 24 گھنٹے میں اتنی ہی دیر۔ نماز مغرب کے بعد اوابین میں قرآن پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد قرآن سنتے تھے حافظ سے اوابین میں، پھر اس کے بعد چائے لائی جاتی تو حضرت چائے پیتے تھے، کیونکہ وہ لوگ مغرب کے بعد افطار ہی میں کھانا کھا لیتے تھے، تھوڑا بہت جو کچھ روٹی سالن کھانا ہے وہ بھی افطار ہی میں کھا لیتے تھے۔ اس کے بعد مغرب پڑھی، اور مغرب کے بعد اوابین میں قرآن اطمینان سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد حضرت چائے پیتے تھے۔ تو چائے پینے میں 1 پیالی 2 پیالی چائے پیتے تھے اطمینان سے۔ اتنی دیر لوگوں سے پوچھتے تھے آپ کیسے ہو بھائی، آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے، آپ کے گھر میں جان پہچان کے لوگ ہوں، خیر خیریت، ان کے والدین کی خیر خیریت، بس جس پہ نظر پڑی لوگ آ بھی جاتے تھے اتنی دیر، تو بس اتنی دیر میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے لوگوں سے اور کچھ پوچھ لیتے تھے خیر خیریت بس۔ اب پھر اس کے بعد عشاء کی تیاری کرتے تھے، پھر جو عشاء کے لیے مسجد میں گئے تو تراویح پڑھ کے ہی نکلتے تھے، پھر آرام کیا، پھر تہجد میں قرآن، پھر صبح فجر کے بعد قرآن، جتنا موقع ملا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور سارے کام بند کر دیتے تھے رمضان شریف، بس قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ حالانکہ ان کے دوسرے کام بھی دین ہی کے کام تھے، تصنیفی کام کرتے تھے، ابو داود کی شرح لکھ رہے تھے، سب کرتے تھے، لیکن رمضان میں نہیں بھائی، رمضان میں تو امام بخاری نے بھی حدیث پڑھانا بند کر دیا تھا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ تو بیکاری کے
ذمہ دار ہیں، ہم کو اپنا بیکار وقت کم سے کم قرآن میں استعمال کر لینا چاہیے. بس تلاوت قرآن کثرت سے کرو. جو لوگ یہاں پر وقت گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں 5-7 افراد ہیں جو پورے رمضان کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے پڑے رہیں، نفل اعتکاف کی نیت سے. آپس میں باتیں نہ کریں. جو نظام العمل میں نے بنا دیا ہے اس نظام العمل کو فالو کرتے رہیں. اوقات کا ضیاع سے بچائیں، بیکار نہ سوئیں، بقدر ضرورت آرام بھی کریں، لیکن باقی وقت کام میں لگائیں. قرآن زیادہ پڑھیں، کچھ دینی مطالعہ بھی کریں. الحمدللہ اس کام میں لگے رہیں. یہاں وہاں نہ پھریں، جگہ جگہ نہ بیٹھیں، سب مسجد میں رہیں، مسجد میں بھی لوگ ہیں، اور بنیت نفل اعتکاف مسجد میں رہیں. ضرورت سے باہر جائیں. کھانا کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے. وقت پر مطبخ میں تیار ہوگا، دسترخوان لگ جائے گا، مل جائے گا. اپنا عبادت غنیمت سمجھو. جب گھر سے وقت فارغ کر کے آئے ہو تو یہاں آ کے برباد مت کرو وقت. جو حضرات گھر پہنچ سکتے ہیں، جو یہاں مغرب پڑھ کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں افطار کر لیں، مدرسے میں مغرب پڑھ کے جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.